بسم الله الرحمن الرحيم. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو کہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. سامعین کرام، اسلام ایک پرامن، معتدل، عدل و انصاف پر مبنی اور ظلم و زیادتی سے بری اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت والا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نزول سے ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ عدل کیا جائے اور احسان کے ساتھ پیش آیا جائے، اور جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے. اور اسلام نے اس فرق کو بھی ختم کیا کہ جس وقت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تھا تو مشرکین مکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اہل عرب ان کو عجم پر فوقیت ہے، جو اعلیٰ نسل کے ہیں، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ادنا خاندانوں کے اوپر فوقیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو مسلمانوں اور انسانوں کے درمیان جو یہ کی جانے والی تفریق تھی اس کو ختم کیا. اگر عورت ہے وہ کسی کی بیوی ہے تو اسلام نے اس کے حقوق اس کو دیے، اور اگر عورت بیٹی اور بہن کی صورت میں ہے تو اسلام نے اس کے حقوق بھی اس کو دیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا
کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میرے بندو میں نے ظلم کو تو اپنے نفس پر بھی حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تو تم نے آپس میں ظلم نہیں کرنا ہے۔ اور بڑے افسوس سے یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ جو یورپین معاشرہ ہے وہ اپنے آپ کو جس وقت انسانی حقوق کا علم بردار کہتا ہے تو یہ بات سرے سے ہی نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ جن حقوق کا وہ پرچار کرتے ہیں اس سے زیادہ حقوق تو اسلام نے بتایا۔ اسلام میں آپ کو انسانیت کے حقوق بھی ملیں گے، اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی ذی روح اشیاء ہیں اسلام نے ان سب کے حقوق بھی متعین کیے، جانور ہوں، پرندے ہوں، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اسلام نے سب کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اور آج ہم مسلمان بھی اور غیر مسلمین بھی اس بات کو بلا بیٹھے ہیں کہ اسلام نے کیا کچھ حقوق کے حوالے سے بیان کیا اور سکھایا اور بتلایا ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نازل کیا تھا تو اس وقت سے ہی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا جانے لگا تھا، اور اسلام کے خلاف مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ نے بے شمار جھوٹ گڑے اور مکر و فریب سے کام لیا تھا۔ لیکن اس میں افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات غیر مسلمین اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا اسلام کے ماننے والے اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کی حالیہ ہی ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ سیال کوٹ کے اندر اپنے ذریعہ معاش کے لیے آیا ہوا ایک غیر مسلم، اس کو گستاخ رسول کے نام پر بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور قتل بھی حقیقت میں گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ جو ورکرز تھے ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھی، لیکن اسلام کا نام لیا، گستاخ رسول کا نعرہ لگایا اور اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اور قتل کرنے والے جو لوگ تھے ان کا آپ حلیہ دیکھ لیں، ان کا حلیہ بھی مسلمانوں والا نہیں تھا، ان کے چہروں سے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر غیر مسلم معاشرے کے اندر بدنامی ہوئی تو اسلام کی بدنامی، لوگوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا، اور یہ غیر مسلمین کی بہت پرانی سازش ہے۔ اور 1921 میں بھی اسلامو فوبیا کے نام سے اسلام اور مسلمانوں کا تعارف کروایا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، ان میں تعصب بہت زیادہ ہے۔ ایک عرصہ یورپ میں مسلمان غیر مسلمین کے ظلم کا شکار رہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، لیکن اس چیز میں بہت کمی واقع ضرور ہوئی تھی، لیکن حالیہ واقع نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کے اندر تعصب موجود ہے۔ جب امریکہ نے افغانستان میں حملہ کیا، اپنے قدم جمائے، تو اس وقت بھی ان کا یہی نعرہ تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، ہم نے یہاں کے لوگوں کو امن و امان میں لے کر آنا ہے۔ تو برکیف یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، اور جس کو مسلمانوں نے ہی کامیاب کیا ہے، جہالت کہہ لیں، کم علمی کہہ لیں، لیکن غیر مسلمین کو ان کے اس پروپیگنڈے کے اندر ہم مسلمانوں نے ہی کامیاب کیا اور اسلام کو نقصان پہنچایا۔
حالانکہ ہم اسلام کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اسلام ہمیں حسن سلوک کا سبق سکھاتا ہے، اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے، معروف آیت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے الفاظ استعمال کیے، رحمت للمسلمین کے الفاظ نہیں استعمال کیے، کہ مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام مخلوقات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنن ابی داؤد کے اندر فرمان بھی موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا من ظلم معاہدا او انتقضه او کلفه فوق طاعته، خبردار وہ شخص جس نے کسی ذمہ پر، ایسا شخص جو مسلمان تو نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے خطے میں ذریعہ معاش کے لیے وہ رہنے آیا ہے، آباد ہونے آیا ہے، وہ شخص جس نے کسی بھی ذمہ پر ظلم کیا یا جو ان کے ساتھ معاہدہ ہے اس معاہدے کو اس نے توڑا، یا اس ذمہ پر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام کا بوجھ ڈال دیا، یا اس کی رضا مندی کے بغیر اس سے کوئی چیز چھین لی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نبی ہیں مسلمانوں کے، لیکن کیا فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا جہاں مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنی ہے، وہیں پر اگر کسی ذمہ پر کسی بھی مسلمان نے ظلم کیا ہے تو اس کا مقدمہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لڑوں گا، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اس کا مقدمہ میں خود کل قیامت کے دن لڑوں گا۔ اتنی ہمدردی ہے غیر مسلمین سے، اتنا انسانیت کا درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، لیکن آج ہمارا تعصب، شدت پسندی، نامناسب رویے اور اسلام سے دوری جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ مسلمان دہشت، جہاد کے نام پر بھی اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، اور غیر مسلمین کا سب سے بڑا نعرہ ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو قرآن مجید کے اندر جہاد سکھایا جاتا ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ حالانکہ آپ جہاد کا بھی صحیح معنی اور مفہوم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ہمیں بتلائی ہے کہ جہاد ظلم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں ایک دو آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے روکتا اور منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے خلاف جہاد نہیں کرتے، جو تم پر ظلم نہیں کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ نیکی کرو، عدل انصاف سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا۔ اور ایک دوسرے موقع پر سورۃ التوبہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، بندہ مسلمان نہیں ہے، مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، لیکن وہ کسی مسلمان کے پاس آ کر پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَجِرْهُ، تم نے اس غیر مسلم کو پناہ دینی ہے، اور پناہ دینے کا مقصد بھی بتلایا کہ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ مسلمان کی صحبت میں رہے، مسلمان کی سیرت، کردار، اخلاق اس کو اتنا متاثر کر دے کہ یسمع کلام اللہ، کسی مسلمان کے پاس رہ رہا ہے وہ اللہ کا کلام سنے بیٹھا، اسلام سے متاثر ہو، اسلام سے اچھا سبق لے کر جائے اور جا کر لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے۔ آپ زکوٰۃ کے مصارف بھی پڑھیں گے تو ان میں سے ایک مصرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلمین کے لیے رکھا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، بھٹکے ہوئے ہیں، اگر مسلمان اسلام لانے کے بعد شرک کر سکتا ہے،
اس کی لا علمی اور جہالت جو ہے وہ درمیان میں رکاوٹ بن سکتی ہے. تو مسلمان ہے، پتہ نہیں اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ اس کو معاف کرے گا. لا علمی میں جہالت ہے. مسلمان ہو کر اگر ہم شرک کر سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، تو کیا مشرکین غیر مسلمین کے لیے جہالت عذر نہیں ہے؟ کیا وہ لا علمی کے اندر کوئی ایسی غلطی نہیں کر سکتے ہیں جو مسلمان بھی کر رہے ہیں؟ تو اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے اور غیر مسلمین کے ساتھ اچھے رویے کا درس دیتا ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھیر ساری بھیڑ بکریوں کا سوال کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دی. یہ نہیں کہا کہ مسلمان نہیں ہے مال کو ضائع کرے گا. اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھا. اس شخص نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ فواللہ ان محمدا لا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا عطا کرتے ہیں اور اس طرح دیتے ہیں، اس طرح تقسیم کرتے ہیں گویا ان کو کسی فقر کا ڈر ہی نہیں. تو اگر کوئی غیر مسلمین ہمارے معاشرے میں آباد ہو رہے ہیں، ذریعہ معاش کے لیے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. اچھا کردار، اچھی سیرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، ہمیں ان کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہیے، نہ کہ گستاخ رسول کے نعرے لگا کر بے دردی سے قتل کیا جائے. میں کچھ باتیں اس ثانیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ اس چیز میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کو قتل کیا جائے. جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا حکم قتل ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کہ اگر غیر مسلمین آپ سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، لیکن وہ اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں یا آپ کے دین میں طعن کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جو کفار کے کافروں کے سردار ہیں ان سے قتال کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر بھی اس آیت کے تحت یہ بات کہی کہ وَمِنْهَا هُنَا أُخِذَ قَتْلُ مَنْ سَبَّ الرَّسُولَ، اور اسی آیت سے مسئلہ نکالا گیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہے گا اس کو قتل کیا جائے گا. اس چیز میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا قتل ہے. لیکن ایک اس کا دوسرا پہلو بھی اپنے سامنے رکھیں. اپنے ملک پاکستان کی برے صغیر کی جو تاریخ ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے. کتنے ہی بے قصور لوگ آپ کو ملیں گے جن کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا کر ان کو قتل کیا. کتنے ہی آپ کو واقعات ملیں گے، بلکہ آپ اگر مختلف فکر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ہر مکتبہ فکر والا نظر آئے گا کہ وہ دوسرے مکتبہ فکر کو دار اسلام سے خارج قرار رہا ہے. بے شمار حوالہ جات موجود ہیں، بے شمار کتابوں میں ہر مکتبہ فکر نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہے، گستاخ کے فتوے لگائے ہیں. لیکن یہ باتیں عوام سے چھپائی گئی ہیں، عوام میں ان باتوں کو لایا نہیں گیا کیونکہ یہ عوام کے مسائل نہیں ہیں. اور ہر دوسرا شخص جو ہے وہ دوسرے بندے کو کافر کہتا ہے. آپ بزرگوں سے پوچھ لیں کہ جب ان کا زمانہ تھا وہ جوان تھے یا ان کا بچپنا تھا، تو اس وقت جب ایک دوسرے کی مساجد میں جایا جاتا تھا تو وہ باقاعدہ مسجدوں کو دھویا جاتا تھا. اہل حدیث اگر احناف کی مسجد میں داخل ہو گئے ہیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ پلید بندہ ہماری مسجد میں ہے، پوری مسجد کی صفائی کی اس کو دھویا جاتا تھا. اتنا تعصب تھا کہ وہ ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے. تو کیا اس کا یہ معنی ہوگا کہ ہم سب گستاخ رسول ہیں، ہم سب کو مار دیا جائے، قتل کر دیے؟ اسی طرح بے شمار مسئلے ہم مسلمانوں کے اندر ملتے ہیں.
یہ کچھ عرصہ قبل کی ہی بات ہے کہ خوشاب کے علاقے میں ایک بینک مینیجر کو سیکورٹی گارڈ نے قتل کر دیا کہ گستاخ رسول ہے. نکلا کہ ذاتی دشمنی نکلی. اسی طرح میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. پاکستان کے اندر جتنے گستاخ رسول کے مقدمات ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ مسلمانوں پر ہے. ہم نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو یہ چیز بالکل ملے گی کہ اتنے مقدمات غیر مسلمین پر نہیں ہے جتنے مسلمانوں نے ایک دوسرے پر گستاخی کے مقدمے کیے. ان سب چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے. محض کسی کو گستاخ رسول کہہ کر قتل نہیں کرنا چاہیے. یہ ذمہ داری بھی حکومت وقت کی ہے کہ وہ تفتیش کرے. عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگائے اور اس کو موقع پر قتل کر. ہاں اگر کوئی گستاخ رسول ہے حکومت اس کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کا گناہ حکومت پر ہے، آپ سے سوال نہیں ہوگا. اس کا سوال حکومت سے کیا جائے گا. لیکن ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کوئی اختلافی بات کرنا مقصود نہیں ہے کہ اسی سال میں رمضان کے مہینے میں بھی اور یہ چند دن قبل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کی ایک تحریک ذاتی مقاصد کے لیے، اس دفعہ بھی انہوں نے اپنے صدر کو ہی چھڑوانا تھا. عدالت نے بری کیا لیکن حکومت نے نہیں چھوڑا تھا. لیکن احتجاج کس نام پر نکالا گیا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان بھی قربان ہے. جب ہم عوام الناس کو ان مسائل میں لائیں گے کہ وہ گستاخ رسول یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرمت کا نعرہ لگا کر اپنی من مرضیاں کرے گی تو ایسے واقعات تو ملک پاکستان میں ہوں گے. اگر کسی کی رہائی کروانی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں استعمال کیا جائے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ اگلا قانوناً بری ہے، ظلم کی صورت میں حکومت نے اس کو پکڑا ہوا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام نہیں استعمال کریں. اور رمضان میں بھی اور چند دن قبل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام لے کر مسلمانوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا. ایک دوسرے پر ہتھیار اور اسلحہ جو ہے وہ اٹھایا ہے اور نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، وہ عوام ہو یا حکومت ہو، آپس میں بھائی چارے کا اسلام نے حکم دیا. لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں اور اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں. تو یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں حکومت وقت کی ذمہ داریاں ہیں، علماء کی بھی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عوام کے اندر ایسے نعرے نہ لے کر عوام کو اتنے اختیارات نہ دے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام لے کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لے کر ملک کے اندر فساد پھیلائے. یہ ذمہ داری علماء کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے اس چیز میں عوام کو چھوٹ دی ہے. تو ہر اٹھنے والا وہ اگلے پر گستاخی کا فتویٰ لگاتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے. اور عوام کی جہالت بھی آپ دیکھیں کہ اس کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں. قتل میں گستاخی ثابت نہیں ہے لیکن قتل کرنے والے کو ہیرو بنایا. تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مسائل سے عوام کو دور ہی رکھے. مقدمہ لڑنا ہے، علماء خود عدالت کے اندر جائیں، عوام کو ان معاملات کے اندر نہ لے کے. اسی طرح کچھ پہلو جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگیوں کے اندر بھی ملتے ہیں. مثال کے طور پر اخبارات ہیں، ان میں آیات موجود ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو ردی کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا یہ قرآن مجید کی گستاخی نہیں ہے؟ ہم مساجد دیکھتے ہیں تو ہماری مساجد کے اندر ہی قرآن مجید شہید ملتے ہیں. کسی مسلمان کو یہ نظر نہیں آتا کہ قرآن مجید شہید ہے، ہم ان کو سیٹ کر لیں، بہتر کر لیں، ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو ہماری مساجد میں ہی قرآن مجید شہید ملتے ہیں. ہمارے اخبارات جن کو ہم ردی کی ٹوکری میں رکھتے ہیں ان میں ہمیں قرآن مجید کی آیات ملتی ہیں. اسی طرح چند روز قبل یہ کچھ واقعات بھی آئے تھے کہ مسلمان ہی تھے
اور انہوں نے نماز کا مذاق اڑایا تھا، ان پر مقدمات بھی ہوئے، میڈیا پر ویڈیوز بھی آئی تھی، اور وہ نماز کی توہین کرنے والے، گستاخی کرنے والے کوئی غیر مسلم نہیں تھے، مسلمان ہی موجود تھے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں پر، اپنے حالات پر، اپنی بدعمالیوں پر سب سے پہلے غور کرنا چاہیے۔ میلاد کے موقع پر آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر باقاعدہ کیک کی صورت میں اس کو کاٹا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ جو مقدس مقام ہے، اس کا مجسمہ بنا کر ہم بازاروں کے اندر رکھتے ہیں، چوکوں چوراہوں پر رکھتے ہیں جہاں غلاظت موجود ہوتی ہے۔ ایسی مقدس جگہ کی تشبیہ ہم خود مسلمان بناتے ہیں، خود اپنے دین کا، اسلام کا مذاق ہم خود بناتے ہیں اور غیر مسلمین پر الزام لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آج اگر مسلمان بدنام ہے اسلامو فوبیا کے نام پر، تو اس کی دو بڑی وجوہات۔ پہلی تو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر صبر برداشت نہیں ہے اور ان کو اکسایا جاتا ہے۔ اب گستاخی رسول کا نعرہ کسی بھی جگہ پر لیں، عوام جو ہے وہ اس بات پر نہیں آئے گی کہ فلاں شخص نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی ہے، سب لوگ اس کو قتل کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد کہے جاتے ہیں۔ جتنے بھی مستشرقین آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو وہ دلیل اسی چیز کو پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر صبر نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو بھی قتل کر دیتے ہیں، ان کا آپسی اختلاف بہت ہے، ایک دوسرے کو ہی کافر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے وجوہات خود غیر مسلمین کو دی ہیں اور ہم بذات خود اس چیز کا اہم کردار ادا کریں کہ ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات اس سانحے کے حوالے سے کہ کسی بھی ملزم کو جو سزا دینا ہے وہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے، عوام کی نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامیر الذی علی الناس راع علیہ وہو مسئول عنہ، کہ جو رعایا کا امیر ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، وہ رعایا کا نگران ہے، اور اس کی رعایا کے متعلق جو بھی سوال ہوگا وہ امیر سے ہوگا، عوام سے نہیں ہوگا۔ قانون کا نفاذ جو ہے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ صحیح مسلم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم من ولاتکم شیئا، کہ جب تم اپنے حکام میں سے کوئی ایسے حکمران دیکھو کہ وہ ایسے عمل کر رہے جو تمہیں ناپسند ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَقْرَهُ عَمَلَهُ، اس کا جو غیر شرعی عمل ہوگا اس کو تم نے ناپسند کرنا ہے، لیکن وَلَا تَنزِعُوا يَدًا مِّن طَاعَتِهِ، لیکن اس کی اطاعت سے اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچے۔ بے شمار احادیث کے اندر ملے گا کہ وہ شخص جو اپنی امیر کی، حاکم کی اطاعت سے نکلتا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو یہ کچھ پہلو ہیں جو سانحہ سالکوٹ کے حوالے سے۔ پہلے نمبر پر کہ اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے، لیکن دوسرا پہلو بھی ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ ہم تو ایک دوسرے کو ہی گستاخ سمجھتے ہیں، اور یہ رویہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہر دوسرا شخص دوسرے شخص پر گستاخی کے فتوے لگاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر قانون کا جو نفاذ ہے وہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ حکام وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قانون کو نافذ کریں۔ اور چوتھی اور آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ جو غیر مسلمین ہیں یہ بھی انسان ہیں، ان کا بھی گھر بار ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی اولاد بھی ان سے پیار کرتی ہے، ان کے گھروں میں بھی مائیں موجود ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کے بھی بیٹے ہیں، ان میں بھی محبت اور انسانیت پائی جاتی ہے، ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ میں چند مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ سے ملاقات کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انی احب ان اکافئہم، ہے غیر مسلمین، عیسائی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا ان کو مسجد میں ہے، اور کیا فرمایا؟ کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ آج میں ان کی مہمان نوازی کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے تو آپ نے غیر مسلمین کے گھروں میں جا کر ان کی تیمارداری بھی کی ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ ایک بچہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر گئے، وہ بیمار ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال چال بھی پوچھا اور اس کو اسلام کی دعوت بھی دی۔ تو اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس کے والد نے کہا کہ اطیع ابا القاسم، تو ابو القاسم کی بات کو مان لے۔ تو بچہ مسلمان ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام قسم کی تعریفات اس ذات کے لیے جس نے آج اس بچے کو آگ سے بچا لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہے، غیر مسلمین سے حسن سلوک کا درس دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم میں سے کسی بھی مسلمان کو کسی دوسری قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ اسلام تو عدل و انصاف والا دین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سخت فرمان بھی ایک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا، جو مظلوم کی بد دعا ہے اس سے بچو، مظلوم اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر کیا فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، اگر کافر بھی مظلوم ہے، اس نے کوئی بد دعا آپ کو دے دی تو کل قیامت کا دن ہوگا، اس کی بد دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، کوئی آڑ نہیں آئے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی موجود ہے اور بہت سخت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل معاہدا فی غیر کنہی حرم اللہ علیہ الجنت، ابو داود میں روایت، کہ جس نے کسی ذمی شخص کو، ایسا غیر مسلم جو آپ کے معاشرے کے اندر آباد ہونے آیا اور آپ کی اجازت سے آیا ہے، جب بھی کسی مسلمان نے کسی ذمی کو قتل کر دیا، حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ تعالیٰ اس مسلمان پر جنت کو حرام کر دے گا۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی قادسیہ مقام پر، ایک صحابی سعد بن حنیف ہے اور دوسرے قیس بن سعد ہے، وہ قادسیہ مقام پر موجود ہیں، بیٹھے ہوئے، ایک میت گزرتی ہے تو وہ دونوں صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کھڑے کیوں ہوئے ہو، یہ شخص تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو ذمی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، ان دونوں صحابیوں نے کہا کہ ایک موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھی ایک جنازہ گزرا اور وہ کسی یہودی کا جنازہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے، اور آپ سے کہا گیا یہ تو کسی یہودی کا جنازہ، آپ کھڑے کیوں ہوئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات فرمایا کہ الیست نفسا، کیا وہ انسان نہیں ہے، کیا وہ ایک جان نہیں ہے؟ تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس دیا تھا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔